ستمبر کا ہو گیا آغاز۔ پاکستان کے سیاسی مبصرین اور پیشگو ماہرین ایک عرصے سے ستمبر کو نون لیگ کی حکومت کے لیے بھاری قرار دے رہے ہیں۔ کیا اس بار ستمبر واقعی ستمگر ہوگا؟ کیا واقعی یہ ماہ ستمبر ثابت ہوگا؟ 3 ستمبر کو پی ٹی آئی حکومت مخالف تحریک پاکستان مارچ کا آغاز کر رہی ہے، تو دوسری طرف طاہر القادری کی قیادت میں پاکستان عوامی تحریک پہلے ہی شہر شہر علامتی دھرنوں سے اپنی موجودگی کا احساس دلانے میں مصروف ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان روابط کسی بڑی تحریک کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی پہلے ہی کرپشن کے خلاف عوامی رابطے میں ہے اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید بھی حکومت مخالف جلسوں میں اپنا وزن ڈال کر حکومت کو للکارتے نظر آتے ہیں۔ ادھر الیکشن کمیشن اور قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور ان کے خاندان کی نااہلی کے ریفرنس دار ہیں۔ وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے افراد کو 6 ستمبر کو الیکشن کمیشن میں جواب دہی کے سمن جاری ہو چکے ہیں۔ ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وزن کس پلڑے میں ہوگا؟ یہ ملکی سیاسی منظرنامے کا سب سے اہم جزو ہے، کیونکہ موجودہ حکومت کے خلاف تحریکیں پاکستان پیپلز پارٹی کی شمولیت کے بنا ادھوری رہیں گی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن کا احتساب کے حوالے سے اب تک کا موقف مکمل طور پر غیر متزلزل اور سخت رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی کئی بار حکمرانوں کو احتساب کے کٹہرے میں لانے کے عزم کا اظہار کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تحقیقات کے لیے پیپلز پارٹی سینٹ میں پینما بل لے آئی ہے۔ 2 روز پہلے شاہ محمود قریشی نے خورشید شاہ اور اعتزاز احسن سے ملاقات کر کے پاکستان مارچ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ پیپلز پارٹی کے اقرار کے بعد حکومتی اقتدار کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا، اور کیا اب بھی پینما تحقیقات پر بات ہونے کا ہلکا سا گمان بھی باقی ہے یا نہیں؟ کیا اس بار واقعی ستمبر اور ستمگر ہوگا؟ جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی فور خریدا کا اسپیشل پروگرام۔ یہ تمام سوالات، یہ تمام معاملات جو کہ آپ نے ایک چھوٹی سی جائزہ رپورٹ میں دیکھے، انہی سوالات کو اٹھائیں گے، انہی معاملات پہ آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب، بہت شکریہ ایک دفعہ پھر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال، سب سے پہلی بات جو جاننا چاہتے ہیں وہ لوگ، یہ کہ کیا پی ٹی آئی کے پاکستان مارچ میں پیپلز پارٹی شرکت کرنے جا رہی ہے، کیونکہ ستمبر کا ہو گیا آغاز؟ جہاں تک کل ہمارے پاس شاہ محمود قریشی صاحب تشریف لائے تھے جی چودھری اعتزاز کے پاس، میرے پاس، تو اس نے دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی کوئی ڈیلیگیشن ہو، کوئی پارٹیسپیشن، تو نیچرلی چودھری اعتزاز صاحب کے ذمہ ہے کہ آج پارٹی کے لیڈرشپ سے بات کریں گے اور وہ ان سے پوچھ کے ان کو جواب دے دیں گے۔ لیکن سوچ کیا ہے پارٹی میں، سوچ کیا پائی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو جوائن کرنا ہے سڑکوں پہ؟ کیونکہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ ستمبر میں پیپلز پارٹی سڑکوں پہ ہوگی۔ سڑکوں پہ جہاں تک جانے کی بات ہے، وہ پیپلز پارٹی نے اپنا خود فیصلہ کیا ہوا ہے، جو میں نے ایک اندیا بھی دیا ہے کہ ہم انشاءاللہ سپٹمبر کے مہینے سے جلسے کریں گے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے، جو پبلک ایشوز ہوں گے ان کو ہائی لائٹ کریں گے، جو آج تک ہو نہیں رہے۔ اچھی بات ہے، ہم الجھے ہوئے ہیں، جو دن بدن کوئی نئے نئے ایشوز آتے ہیں، ان میں جو پبلک کے اصل مسائل ہیں جن کو ابھی تک ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے، اس پہ جا کے پبلک سے اپنی رابطہ ہم شروع کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہمیں پنجاب میں یہ شروع کرنا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد خیبر پختونخوا، اس کے بعد پھر بلوچستان، پھر سندھ۔ تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی پھر اپنے اسی طاقت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ، کیونکہ ابھی ریسنٹلی ہماری جو آرگنائزیشنز ہو رہی ہیں اس میں جہاں بھی گئے ہیں، جس جذبے اور جس ولولے کے ساتھ پارٹی کے ورکروں نے پیپلز پارٹی کے ان ٹیمز کا استقبال کیا ہے جی، اور وہاں پہ جو ڈسکشنز ہوئی ہیں، اس سے ہمیں بڑی امید، ایک ٹھاس بندی ہے۔ تو یہ پورے پاکستان میں جو پیپلز پارٹی سڑکوں پہ نکلنے والی ہے، یہ جلسے کرے گی یا کوئی مارچ بھی ہوگا یا کہیں دھرنا بھی ہوگا، صرف جلسے ہوں گے؟ ابھی تو جلسوں کا پروگرام ہے۔ اچھا، اور جلسوں کی قیادت بلاول بھٹو زرداری کریں گے؟ جی ہاں۔ تو چاہے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے پاکستان مارچ میں شرکت کریں یا الگ سے کریں؟ سیاست میں کوئی بھی آخری چیز نہیں ہوتی،
अगर ये आप समझ लें कि ये आज आखिरी चीज है, इसके बाद कुछ फिर नहीं होना, ये बिल्कुल गलत है। मैंने जिंदगी में अपने सियासी एक्सपीरियंस से यही कुछ सीखा है कि जो कल के मुखालिफ थे वो आज दोस्त बन गए, जो आज के दोस्त इमरान खान साहब बड़ी सख्त बातें जरदारी साहब के बारे में बोला करते थे। तो ये चीजें चलती है, मगर इसके साथ जो बेसिक आपके स्टैंड्स हैं वो कंप्रोमाइज न हो, ये चीज होती है। तो इसमें कोई शक शुबा नहीं कि कल आप किस तरीके से इस जलसों के बाद क्या आपका लाएमल हो और आपके अलायंसेज हो, क्योंकि हमें ये भी अपना एक्सपीरियंस है कि भुट्टो शहीद के बाद हम बेगम साहबा ने MRD बनाई थी जी। और MRD में वो शख्स भी थे जो लोगों ने भुट्टो शहीद के खिलाफ एक बड़ी तहरीक चलाई थी और भुट्टो शहीद के खिलाफ प्लान किया था, कंस्पायरेसी की थी। तो उन लोगों को भी बीबी ने अपने साथ बेगम साहबा ने रखा था और हमने उनके साथ मिलकर भी ज़िया-उल हक के उस तहरीक चलाई थी उसके खिलाफ। तो वक्त और हालात के तहत हमें फैसले तब्दील भी करने पड़ते हैं, मगर उस शर्त पे कि कहीं उस पे कोई जो आपका नजरिया है या सोच जमहूरी उसूल है वो कंप्रोमाइज ना हो। लेकिन उस तहरीक के बाद, MRD की तहरीक के बाद जमहूरियत किसी हद तक कंप्रोमाइज हुई थी उन्हीं लोगों की वजह से कि जिनको MRD की तहरीक में शामिल किया गया था। क्या अब की बार तो ऐसा खतरा नहीं है? देखिए, हमने ये बड़ा खेल खेला है, लोगों ने नहीं खेला है, हम लोगों ने उस खेल का हिस्सा बने हैं और इस वजह से ही पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो साहब ने रिकंसिलेशन की सियासत को ज्यादा अहमियत दी और हम उस खेलों में शरीक रहे हैं कि इसको निकालना है, इसको आना है, फिर इसको निकालना है, इसको आना है। उस खेल में हम शरीक रहे हैं और उसमें से बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। और पाकिस्तान जो आज इस हालात से गुजर रहा है शायद उनकी वजह से भी हो कि स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आई, आज तक स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं आई। हम किसी न किसी इश्यूज पे फंसे रहे हैं। दुनिया हमें आज भी यही बात मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो अपोजिशन करने जा रही है अब सड़कों पे, वो भी मुल्क को इनस्टेबल करने की, गैर मुस्तहकम करने की एक साजिश है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपल्स पार्टी फिर अनजाने में किसी और खेल का हिस्सा बन रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी का एक्सपीरियंस मियां साहब की टोटल सियासत से डबल है। हमें 50 साल होने वाले हैं। मैं बड़े वसूख से कहता हूं कि पाकिस्तान की वाहिद ये पार्टी है जो इतनी बड़ी पार्टियों में, कि बड़ी पार्टियों का नाम ले रहा हूं मैं और ऐसी पार्टी नहीं है, सूबाई पार्टियों की बात नहीं कर रहा, बड़ी पार्टियां जो 3-4 गिनी जाती है उनमें पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो एस्टेब्लिशमेंट के विशेष के खिलाफ वजूद में आई थी। बाकी पार्टियां तो किसी की गोद में बड़ी हुई हैं, किसी के इशारे पे चली है। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें किस वक्त। आपने देखा कि इतना मुखालफत थी हमारी मियां नवाज शरीफ के साथ, जब उसके बाद बुरा में बुरा वक्त आया तो सबसे पहले फ्रंट लाइन में हम खड़े थे। 14 अगस्त 2014 को पीपल्स पार्टी फ्रंट लाइन में खड़ी थी और डिजाइन ही हमने किया था वो उनका मुकाबला करने के लिए। और मगर कल की जिनके खिलाफ हम, लेकिन अब आप लकीर के उस तरफ खड़े हैं और फ्रंट लाइन पे ही खड़े हैं। जब हम जिस के खिलाफ, देखिए सियासत कितनी जालिम चीज है, उनके खिलाफ खड़े थे, आज हम उनके साथ अपोजिशन में बैठे हैं। उनके जलसों में भी टोकन पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, पाकिस्तान मार्च में भी जाएंगे, यानी टोकन पार्टिसिपेशन की बात हो रही है। तो उनके पाकिस्तान मार्च में भी जाएंगे। मैंने कहा है कि उसके लिए तो एहसास साहब आज बात कर लेंगे। तो ये मैं कहने का मकसद ये है, जो आपको समझाने की बात है कि मियां साहब जो कह रहे हैं कि ये उस तरफ लेके जा रहे हैं, तो मियां साहब को भी समझना चाहिए कि जो करप्शन के इश्यूज है हम उस पर भी तो बात करना चाहते हैं ना, कि भाई करप्शन आखिर कब तक ये मुल्क बर्दाश्त करता रहेगा। और जब पैनामा का मसला आया है तो देखिए इसमें इस बात को अगर आप मीडिया है या इंटेलेक्चुअल्स है, हमारे पास कुछ लोग हैं भाग भाग के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उधर जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। हम समझते हैं, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम ये समझते हैं कि हमारे लिए जो पार्लियामेंट है ये सबसे बड़ी सुप्रीम है। हम वहां बिल लेके गए हैं कि भाई ये
کرپشن کے خلاف، پاناما لیکس کے خلاف جو خود نواز شریف نے کہا ہے، یہ باتیں ہم لے کے آئے. اب وہ بل ہم لے کے گئے. ہم سپریم کورٹ میں نہیں گئے، اپنے ہاتھ وہاں نہیں کٹوانے جا رہے، مگر کیونکہ وہ حکومت میں ہے، وہ بڑی طاقت میں ہے. وہ تو آپ کو اختلاف ہے جو پی ٹی آئی سپریم کورٹ گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی نااہلی کا معاملہ لے کے، پیٹیشن لے کے، آپ کو اختلاف ہے؟ اب دیکھیں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اس پٹیشن کو واپس کیا ہے. مذہب فریولس کہہ کر واپس کیا ہے. تو اس میں ہمیں کیا امیدیں ہونی چاہیے؟ ہم کیوں نہ اپنی پارلیمنٹ سے امید رکھیں؟ ہم کیوں نہیں ادھر جا کے یہ بات کریں جب ہمارے پاس یہ فلور موجود ہے؟ آپ کو تحریک انصاف کی پیٹیشن پر اعتراض ہے. بلاول بھٹو صاحب نے سپریم کورٹ کا وہ ایک آبجیکشن سامنے آنے کے بعد سپریم کورٹ پر ہی تنقید کی اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے. انہیں سپریم کورٹ پر اعتراض ہے، آپ کو پی ٹی آئی کے پیٹیشن لے کر جانے پر اعتراض؟ نہیں، مجھے یہ ڈویژن کیوں؟ دیکھیں، مجھے پی ٹی آئی کے پیٹیشن لینے پہ جانے پہ اعتراض نہیں ہے، مگر میں صرف ایک آپ کو میش کر رہا ہوں بات کو کہ ہم اپنے ہاتھ، کیونکہ ہم پارلیمنٹرین ہیں، ہم ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم اپنی جمہوریت کو سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہمارا ایک بہتر فورم ہے جمہوریت کے لیے. ہم کیوں نہیں اس کو یوز کریں؟ کیونکہ یہ سارے ادارے پارلیمنٹ کے ماتحت ہیں، اس کے اندر آتے ہیں. پارلیمنٹ ہی اس اداروں کی چھتری ہے، اس کے نیچے یہ ادارے جنم لیتے ہیں. تو ہم کیوں نہ ادھر جائیں؟ ہم اپنے گھر میں کیوں نہیں دروازہ کھٹکھٹائیں؟ پہلے ہم وہاں کیوں نہیں اپنے آپ کو آزمائیں؟ پھر ہم دوسرے راستے دیکھیں. لیکن شاہ صاحب پھر یہ تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بھی معاملات ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سلجھانے چاہیے، کیونکہ آپ لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں، آپ کو عوام نے اسی لیے پارلیمنٹ میں بٹھایا ہے کہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ بیٹھ کے وہاں پہ حل کریں. آپ لوگ سینٹ میں کل پاناما کا بل بھی لے آئے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود آپ لوگ سڑکوں پر جانے پر بھی مصر ہیں، سڑکوں پہ جانے پر بھی احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ تضاد کیوں نظر آتا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کنفیوژن کا شکار ہے؟ تحریک انصاف کی صحبت کا اثر ہو گیا؟ دیکھیں، ماشاءاللہ آپ بڑی سیرت ہیں، بڑی سمجھدار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتی بھی ہیں، مگر یہ آپ کا پروفیشن ہے جو آپ کو کہلواتا ہے اس قسم کے سوالات. میں نے تو کہا ہے ہم جلسے کریں گے، عوام سے رابطہ کریں گے، عوام کے مسائل پہ ان سے بات کریں گے. میں نے ابھی تک یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم سڑکوں پہ آ کے احتجاج کریں گے. ہم نے کہا ہے جلسوں میں جائیں گے لوگوں کو، کیونکہ اب تو الیکشنیں ہو رہی ہے نا. سیاستدان کا تو کام ہی رابطے کا ہے. اگر آپ رابطہ جلسوں کے تھرو بھی نہیں کر سکے، صرف میڈیا میں بیٹھ کے گریدا کے تھرو میں لوگوں سے مخاطب ہوتا رہوں، تو یہ ایک ہی چینل ہے، ان سے کیا رابطہ کر سکتا ہوں؟ جب 1 to 1 میں اپنے لیڈر جو ہے اپنے عوام کے ساتھ بات نہیں کرے گا. اور اس ملک میں کیا ایشو کم ہے؟ یہ 4-5 ایشو جو گھوم رہے ہیں 5 سال سے 4 سال سے اسی پہ چل رہے ہیں. اس ملک میں یہ ایشو نہیں ہے کہ کتنے بڑے قرضے لیے گئے ہیں اس 3 سال میں، کیوں لیے گئے ہیں قرضے؟ آخر جب اس ملک کی اتنی اچھی اکانومی ہے، یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں جن پر آپ 3.8 ٹریلین بیرونی قرضہ تھا. آج ہمارے پاس جو قرضہ ہے وہ 3.4 تھا، آج 6.8 ہے. یہ بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. شاہ صاحب مجھے بریک لینی ہے. دیکھیں نا، یہ چیزیں ہیں، کسان کا مسئلہ ہے، کسان بالکل بیٹھا جا رہا. ملک ہمارا بار بار پروڈیوسر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بریک لینی ہے. ایک شاہ صاحب اگر آپ بریک لینے دیں تو پیپلز پارٹی، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک عوامی رابطہ مہم ستمبر میں عوامی جلسوں کے ذریعے پیپلز پارٹی کرے گی، لیکن پہلے جو آپ سے منسوب بیان آ رہا تھا وہ حکومت مخالف تحریک کا اور سڑکوں پہ آنے کا بیان آ رہا تھا. ایک بریک کے بعد شاہ صاحب میں آپ سے سوال کروں گی کہ کیا ابھی بھی پیپلز پارٹی کے اپنے اندر کوئی کنفیوژن برقرار ہے اس چیز کو لے کے کہ اس نے حکومت کے خلاف کس طرح کی اسٹریٹجی اپنانی ہے؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد شاہ صاحب سے بات کریں. Because next is now. جی ویلکم بیک. ہم اسپیشل انٹرویو کر رہے ہیں قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کے ممتاز رہنما جناب سید خورشید شاہ صاحب کا. شاہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے میں جو وہ بات کر رہی تھی، سوال کر رہی تھی، مجھے اپنے سوال کا جواب نہیں ملا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے فرینڈلی اپوزیشن کے تاثر کو بھی اپنے اندر قائم رکھنا چاہتی ہے، لیکن اپیرنٹلی ایک ٹف اپوزیشن کا تاثر بھی دینا چاہتی ہے، اسی لیے وہ کبھی اس کو عوامی رابطہ مہم کہتی ہے؟
کبھی وہ اسے پاناما کے خلاف احتجاج کہتی ہے سڑکوں پہ آنے کا. بات یہ ہے کہ آپ لوگ سوری آپ نہیں جو بھی لوگ بات کو سنتے ہیں یہ بات نہیں سمجھ سکتے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم احتجاج کے لیے روڈ پہ آئیں گے. میں نے بڑا کلیئرلی کہا تھا, اگر آپ میرے انٹرویو سارے دیکھ لیں, میں نے کہا تھا ہم سپٹمبر میں اپنے عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے, جلسے کریں گے. تو سوالات آپ کی طرف سے یہی آ رہے ہیں, جیسے ابھی آپ سوال کے اوپر پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ روڈوں پہ آئیں گے, یہ کریں گے, فلانا کریں گے. اور میرا جواب وہی ہے کہ ہم جلسے کریں گے, لوگوں سے رابطہ کریں گے, وہاں پہ جو اس حکومت کا فیلور ہے اس کو اٹھائیں گے, جو اس حکومت کی نااہلی ہے اس کو اٹھائیں گے, جو اس حکومت کے کمٹمنٹ پبلک کے ساتھ تھی اس سے ہٹ کے وہ لوگ آگے بڑھے ہیں وہ ان کے تک لائیں گے, جو ہم نے کچھ کیا ہے وہ لوگوں تک لے آئیں گے. یہ چیزیں ہیں جو دکھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں. یہ ایک ذمہ دار سیاسی جماعت کا کام ہے. ہم ایک ریسپانسبل پولیٹیکل جماعت ہے, ہم ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہیں, پاکستان کے اسٹریٹجک پوزیشن کو سمجھتے ہیں, ہم پاکستان میں جو مسائل جو ایشوز ہیں لوگوں کے ان کو سمجھتے ہیں. ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی سیاست نہیں کی جو کس کے ڈکٹیشن لے کے سیاست کرتے. ہم اپنی سیاست خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں نو ڈاؤٹ وقت اور حالات کے مطابق لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس ہونی چاہیے, وہ ہم نے کی ہے, اس سے فائدہ ہوا ہے. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک ملک کو لوٹتا رہے ہم اس کو دیکھتے رہیں اور ریکنسیلیشن پہ چلتے رہیں. وہ چیزیں ہمیں کہنی ہے, کہیں گے, جلسے میں بھی کہی جا سکتی ہے, 3 گھنٹے 4 گھنٹے احتجاج زمین پہ بیٹھ کے بھی کہی جا سکتی ہے, عوام سے رابطہ کر کے بھی کہی جا سکتی ہے. تو کیا اس سے تاثر یہ لیا جائے, کیونکہ پاکستان مارچ کا مقصد بالکل واضح ہے, خان صاحب بڑے ایگریسولی 3 ستمبر سے وہ نکل رہے ہیں حکومت کے خلاف, لیکن پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اس طرح کی ایگریشن سڑکوں پہ کرنا فی الحال مناسب نہیں, پارلیمنٹ سے ہی معاملہ سارٹ آؤٹ کیا جائے. تو کیا تاثر لیا جائے کہ پاکستان مارچ میں شرکت نہیں کرے گی پیپلز پارٹی؟ مجھے یہ چیز بتائیں کہ اگر اس پٹیشن کو جب وہ واپس آتی ہے, اگر سپریم کورٹ ایکسپٹ کر لیتی ہے, ٹیک اوور کر لیتی ہے, پھر ہمیں اسٹینڈ کیا ہوگا خان صاحب کا؟ پھر خان صاحب کیا کریں گے؟ کیا پھر اس چیز کو پھر اٹھائیں گے؟ جو رجسٹرار نے آبجیکشنز لگائی ہیں وہ آبجیکشنز ٹھیک کر کے دوبارہ پٹیشن لے آتے ہیں, اپیل میں بھی جا رہی ہے, پھر وہ ایکسپٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ کورٹ میں چلی جاتی ہے, پھر خان صاحب سڑکوں پر بھی ہوں گے اور پھر کورٹ میں بھی ہوں گے. کیسے ہوں گے؟ کورٹ نوٹس لے گی, آپ کیس ہمارے پاس ہے, تو پھر کیسے آپ اس کو آپ کا مشورہ خان صاحب کو یہ ہوگا کہ پاکستان مارچ نہ کیا جائے ابھی؟ نہیں, میں کیوں کہوں اس کو, ان کا سیاسی فیصلہ ہے. دیکھیں نا, ان کا سیاسی فیصلہ ہے. ہمارے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہے, ایک رات کو ساتھ میٹنگ میں ہم بیٹھے ہیں, ساری پارٹی ان کی طرف سے دعوت ہے. صبح کو وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں, رات کو ہمیں نہیں بتاتے کہ کل ہم یہ کرنے والے ہیں, یعنی 10 گھنٹے کے بعد ایک فیصلہ آ جاتا ہے, وہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے. تو یہ چیزیں ہیں, ان کی پارٹی ہے, وہ آزاد ہیں, وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں, کرنا چاہیے. اپوزیشن میں ہے, جہاں تک وہ اپوزیشن میں ہے میں ان کے ساتھ ہوں, میں ان کی بالکل ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جو کہتے ہیں کہ اپوزیشن ابھی تک ڈیوائیڈڈ ہے اور اپوزیشن واقعی کوئی پاناما کا اور کرپشن کا حقیقی احتساب نہیں چاہتی, پاناما پہ بالکل اپوزیشن ایک ہے. لیکن وہ عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, پیپلز پارٹی اپنا پاناما کا دیکھیں, یہ پہلے دن سے طے شدہ ہے. جہاں تک پاناما کا مسئلہ ہے, جہاں تک پاناما کا ٹیوارز کا مسئلہ ہے, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, باقی جماعتیں ساری اس پہ ایک ہیں. جہاں حکومت میں احتساب ہونا چاہیے, لیکن طریقہ کار کیا ہو اس پہ ہر طریقہ کار کا نیچرلی ہر پارٹی کا اپنی سوچ ہے. ہر طریقے کا اس کا حکومت فائدہ نہیں اٹھا رہی ابھی تک؟ نہیں, کیوں اٹھا آپ کی ڈویژن کا؟ ہم ڈیوائیڈ نہیں, آدھے سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں, ہم ڈیوائیڈ نہیں ہے, ہم ڈیوائیڈ نہیں ہے. کل بھی ہم ایک تھے, آج بھی ایک ہے. وی آر ان اپوزیشن نا. ہم جب اپوزیشن میں ہیں تو ہم ڈیوائیڈ نہیں ہیں, مگر کیونکہ ہر پارٹی کا اپنی اپنی, جماعت اسلامی کا اپنا سوچ ہے, ٹھیک, وہ ہمارے ساتھ ہے. اے این پی کی اپنی سوچ ہے. ایشوز پہ ایک ایشو ہے, اس ایشو پہ ہمیں ساتھ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک, ایک ایشو تھا جس پہ مفتی محمود, اظہر خان, ولی خان, بیلنجوز اور ادر جماعت اسلامی, جے یو پی, یہ ساری جماعتیں
इकट्ठी थी। इशू क्या था? इशू ये था कि ज़िया-उल-हक को जाना चाहिए, मार्शल लॉ खत्म होना चाहिए, एक इशू था। मगर जब इलेक्शनों में हर पार्टी गई अपना अपना इशू ले गई, हर पार्टी ने अलग अलग अपने निशान लिए। ये तो एक सिस्टम है, ये तरीका है। ठीक है, जो पीपल्स पार्टी का तरीका है, जैसे आप एक दिन पहले सेनेट में पनामा का इंक्वायरी बिल आप लोग ले गए हैं। सेनेट में तो चलें पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, वहां से कामयाब हो जाएगा, लेकिन कौमी असेंबली में जब आएगा तो वहां तो आपको हुकूमत की जरूरत पड़ेगी, और हुकूमत से कंसल्टेशन नहीं हुई इस वो बाल हुकूमत के पास जाएगा। पॉलिटिक्स है ना ये। हुकूमत करप्शन को इनकरेज कर रही है। सिर्फ पनामा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शंस लगा के पीटीआई की पिटीशन निकाल दी। वैसे हुकूमत ऑब्जेक्शंस निकाल के कौमी असेंबली से बिल निकालते नहीं, वो अपने अमेंडमेंट्स डाल सकते हैं, ऑब्जेक्शन नहीं डाल सकते। अमेंडमेंट डालें। क्या डालें? कौन सी डालेंगे अमेंडमेंट? कि नवाज शरीफ जवाबदार नहीं है? वो तो खुद भी कहते हैं कि सबसे पहले नवाज शरीफ से शुरू बड़े लोग उसमें क्या डालेंगे कि नवाज शरीफ की फैमिली अमेंडमेंट तरीकेकार है ना, जुडिशरी और पार्लियामेंट के अंदर पास कैसे करवाएंगे? मेरा सवाल मैं वही बात कर रहा हूं ना। हम जरूर है कि पास हो बिल। कौन देख ले कि कौन करप्शन के खिलाफ बात करता था, कौन आज करप्शन को सपोर्ट कर रहा है। कौन के सामने तो बात है ना। पीटीआई को मालूम था बतौर मियां नवाज शरीफ के, उनका बड़ा अच्छा एक तरीका होता था कि दूध का दूध पानी का पानी हो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए ना। लोग देख लें कि कौन करप्शन से बचना चाहता है। अगर किसी ने करप्शन की है कि जवाबदेह हूं, बताए कि मैं हूं, चाहे वो बड़ा आदमी हो। जब हम मुसलमान अपने आप को कहते हैं, हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम बड़े अच्छे लोग हैं, तो हज़रत उमर का तो इंसाफ सबके सामने है ना। उसने सबसे पहले अपने आप को पेश किया। फिर उम्रे करने से, हज करने से, नमाजें पढ़ने से, रोजे रखने से, इबादत करने से, झुकने से चीजें हमारे गुनाह माफ नहीं होंगे। वो को बेफहम जो को पैसे परिये के, वो और कोई बात है जिसको अल्लाह पसंद करे, वो और कोई बात है। ये बातें नहीं है कि सजदे करें, ये बात है आप अमीन है। अमीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त वजीर आजम हो या उसकी कैबिनेट हो, वो अमीन है, इस मुल्क की अमीन है। आर्टिकल 62-63 की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं 62-63 पे तो जा ही नहीं रहा। ये तो आज के जमाने का निकला हुआ है। मैं मॉरल वैल्यूज के ऊपर जा रहा हूँ। आर्टिकल 62-63 मॉरल वैल्यूज के बारे में ही बात करते हैं। वो तो एक ब्रेक लेने देंगे। शाह साहब से बातें बहुत दिलचस्प हो रही हैं, मामलात बहुत अहम हैं। मुल्की कौमी अहम उमूर पे शाह साहब की तजावीज़ क्या हैं, राय क्या है, पीपल्स पार्टी का तरीकाकार और स्ट्रैटेजी क्या है। एक ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि सर्विस की खास ईद कलेक्शन इज नाउ इन स्टोर। बड़ी किफायती शॉपिंग करती हैं आप? बिल्कुल। तो फिर हाफिज छोटू तो लिया ही होगा। छोटू क्यों? तेजाब है ना। तेजाब पतला है इसलिए 10 गुना ज्यादा बह जाता है, पर गाढ़े हाफिज छोटू का एक चक्कर दे मुकम्मल सफाई। हाफिज छोटू सिर्फ 60 रुपए में, यानी जेब पे हल्का, सफाई में भारी। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर जनाब खुर्शीद शाह साहब से। शाह साहब, सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी कि तहरीक इंसाफ भी अपनी पिटीशन यही सोच के लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उनके लीडर्स कहने लगे कि हमें पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को मंजूर नहीं करना, काबिल समाअत नहीं करार देना। आप लोग भी वही स्ट्रैटेजी लेकर जा रहे हैं? नहीं, पनामा का बिल लेके कि आपको मालूम है कौमी असेंबली में हुकूमत पे वीटो कर सकती है। कौमी असेंबली और चीज है, कौमी असेंबली सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सियासी गिमिक है क्या ये बिल लेके आना? हम ये बिल लेके जा रहे हैं क्योंकि इस हुकूमत जो अपोजिशन में जब थी तो उसने बड़ी वावेला की थी करप्शन की और अपने आप को साफ सुथरा समझ रहे थे कि हम साफ हैं। हम ये बिल लेके जा रहे हैं। अब हुकूमत की मर्जी है कि ये बिल जो करप्शन के खिलाफ है, इसमें दो चीजें हैं, या तो उसको आराम से रिजेक्ट कर दे, वीटो कर दे, रिजेक्ट, या उसमें अमेंडमेंट डाले और अपने अमेंडमेंट पास करवाए, और उसके बाद फिर वो सेनेट में जाए। फिर उसके बाद वो फिर अगर सेनेट उसको अमेंडमेंट को नहीं मानती फिर वापस जॉइंट सेशन में आए। तो ये ऊंट कहीं तो बैठेगा ना, ये ऊंट एकदम मरेगा नहीं।
वो बैठेगा हुकूमत जो अपने अमेंडमेंट्स देगी वो वहीं पर बात ले जाएगी जहां पे आपकी TOR कमेटी की बैठकें हो रही थी। हाँ, तो अगेन वो वहीं पे एक सीट पर जाएंगे। ले जाए, ठीक है। वो कहेंगे फिर आकर बैठे, फिर आके बातचीत। नहीं ले जाए, फिर वो सेनेट में जाएगा ना, कानूनन सेनेट में जाना है, सेनेट में जाएगा, सेनेट उस पर बहस करेगी, सेनेट उसको अगर पास करती है। अमेंडमेंट्स लाने के लिए हुकूमत अगर आपसे बातचीत करना चाहती है फिर बैठने को तैयार होंगे हुकूमत? अगर हुकूमत अपनी अमेंडमेंट ले आती है हमारे बिल में, हमसे अगर बात करती है तो हम बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे। हमारा तो टारगेट है करप्शन खत्म हो, कोई ऐसा बिल ले आए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके जब इन लोगों ने रेफरेंस भेजा तो उसने कहा था ट्रुथलेस है, ये जो भी आपने भेजा है बिल, ये तो ट्रुथलेस है, इससे तो कुछ नहीं कर सकते हम। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट क्यों वापस करे? अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी भी अन्ना का मसला है ना, मुल्क की बड़ी अदालत है, उसको भी पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को जवाबदेह होना है, उसको भी दुनिया में दिखाना है कि हम सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास इंसाफ होता है, हमारे पास लोग आते हैं। ये सब लोग हम इम्तिहान में है कि हम कितने सिंसियर हैं करप्शन खत्म करने में, अदारे कितने सिंसियर है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, अवाम को ये महसूस हो रहा है क्योंकि 3 अप्रैल को आप बात मेरी कंप्लीट होने दें। आप ये क्यों समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ इस बिल को रद्द कर देंगे? ये क्यों नहीं समझते हैं कि वो आ जाएंगे, नहीं जी मैं पेश होता हूं, करो बिल पास? वो तो पहले भी पेश थे। नहीं है ना, वो तो अपनी पहली स्पीच जो उन्होंने कौमी असेंबली में की उसके बाद तो पनामा के बाद, उसके बाद TOR की बैठक तक वो लेके यही कहते रहे कि मैं तैयार हूं। मगर उनकी पार्टी ने कहा नहीं, वो नहीं, जो TORs पे थे उन्होंने कहा नहीं। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। वो कहते मियां साहब इसमें है ही नहीं। मैं मानता हूं मियां साहब नहीं है, एग्जैक्टली मैं मानता हूं नहीं है मियां साहब, बिल्कुल नहीं है। अगर मियां साहब नहीं है तो मियां साहब को 2 मरतबा नेशन को मुखातिब होने की क्या जरूरत पड़ गई? मियां साहब को नेशनल असेंबली में आके ये क्यों कहना पड़ा कि मैं हाजिर हूं? क्योंकि अपोजिशन वज़ीर आज़म का नाम लेके आ रही थी। नहीं, मियां साहब ने खुद, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि इस स्कैंडल आने से पहले कोई अपोजिशन ने ये इशू उठाया? ये मीडिया में आया ना, मीडिया हाउसेज ने उठाया, इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया। एब्सोल्युटली, लेकिन अपोजिशन ने वज़ीर आज़म के नाम पर बहुत एम्फसाइज किया बाद में, आफ्टर फर्स्ट स्पीच, उसमें वो आ गए कि जी मैं इसका जवाब देता हूं, मेरे बच्चे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सारी बात की खुद मियां साहब ने। मुझे इज्जत है, मैं अब मसला ये है कि दायरे से बाहर नहीं जाना चाहता। 5 महीने हो गए हैं पनामा के स्कैंडल को सामने आए, 3 अप्रैल को सामने आया। कौन है इसका कसूरवार? कौन है? हुकूमत क्यों अवॉइड करना चाहती है? अवाम को ये तासुर मिल रहा है कि ऑपोजिशन सर्कल्स में घूम रही है, कभी सड़कों पे जाती है, कभी पार्लियामेंट में जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट जाती है, कभी इलेक्शन कमीशन जाती है। अभी 6 को वज़ीर आज़म साहब ने जवाब देना है इलेक्शन कमीशन के सामने वैसे, लेकिन अवाम को महसूस हो रहा है कि ऑपोजिशन एक सर्कल में घूम रही है। इन फुल फेथ आपको लगता है कि पनामा का कोई हिसाब किताब हो सकेगा? मैं समझता हूं इस वक्त जो बिल हम लेके गए हैं जी, उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। जो हम जिस स्पिरिट के साथ लेके गए, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ईमानन हम इस बात में है कि इस मुल्क में कोई बेहतर कानून हो, और आखिर कब कोई कैसा भी बंदा आए और इस मुल्क में इस करप्शन का खात्मा करे। शाह साहब एक ब्रेक लेनी है छोटी सी। शाह साहब कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी पनामा का बिल सेनेट में लेके आई है उसका रिजल्ट पॉजिटिव नजर आएगा। वो पीपल्स पार्टी जो कि करप्शन के इल्जामात से अभी तक निबर्द आजमा है, वो करप्शन के खिलाफ कोई ठोस जंग चाहती है और ठोस नतीजा भी चाहती है, लेकिन कैसे? क्या सितंबर इस बार हुकूमत के लिए सितमगर होगा? इसका जवाब लेंगे शाह साहब से। वेलकम बैक जी। खुसूसी इंटरव्यू कर रहे हैं हम पनामा पे और बहुत से अहम कौमी और मुल्की उमूर पे अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह साहब से। शाह साहब, सितंबर का आगाज हो गया है, आपको लगता है कि इस बार ये सितंबर हुकूमत के लिए सितमगर होगा?
یہ حکومت کے اپنے فیصلوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حکومت فیصلے کیسے کرتی ہے. کوئی APC ہونے کا امکان ہے اپوزیشن کی پاناما پر؟ نہیں ابھی تک. شیخ رشید صاحب کچھ رابطے وغیرہ کر رہے تھے کہ APC وغیرہ ہو جائے. ابھی تک کوئی ایسا مسئلہ. کوئی حکومت نے بھی رابطہ نہیں کیا اپوزیشن کے ساتھ؟ جی نہیں. ابھی تک فی الحال آپ کا جو بل آیا ہے اس کے بعد سے نہیں کسی قسم کا کوئی بل رابطہ؟ تو ابھی چلا گیا پارلیمنٹ میں. ابھی تو بات وہیں ہوگی پاناما کے حوالے سے. کیونکہ پاناما میں ایک چیز بتاؤں نا کہ میں بھی صحیح بات ہے. میں آپ کو پتا تو ہے, علم تو ہے کہ پاناما میں حکومت آخر میں اپوزیشن اتنی نیچے آ گئی کہ حکومت 4 پوائنٹ لے کے آئی, 3 من مان لیے, چوتھی میں کہا کہ کچھ ہماری چیزیں ڈال دیں. بات نہیں. وہ چوتھا پوائنٹ کون سا تھا وہ ابھی تک اپوزیشن عوام کے سامنے لے وہ سمپل تھا کہ کیونکہ 650 لوگ اس میں ہیں, انوالو ہے, باقی بھی آپ لوگ بلاشر ڈالیں, کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک. جس کا اچھا ہے احتساب کر لیں. ٹھیک. جس میں کہا گیا کہ پھر دوسرا آپ کی پارٹی کا بھی ہوگا, بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ تحریک انصاف کو کہا گیا؟ ہمیں کہا گیا, پیپلز پارٹی کو کہا گیا, اور تحریک انصاف کو بھی کہا گیا کہ تو سب نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم سے لکھوا لو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کا نام نہیں ہوگا اس میں. انہوں نے کہا میاں نواز شریف کا نام نہیں ہوگا, مگر جن کا نام ہوگا ان کا والد کا نام میاں نواز شریف ہے, تو الٹیمیٹلی وہ ڈپینڈنٹ ہے. بات گھوم کے وہاں پہ آئے گی تو نواز شریف تو آئے گا, وہاں پہ بات نہیں بنے. اب دیکھتے ہیں آگے بات کیسے بنتی ہے. خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو اپنے پاناما بل سے بڑی توقعات ہیں. کچھ بات MQM کے حوالے سے ہو جائے. شاہ صاحب, آپ کو MQM کا مستقبل کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, میں کل بھی ایک بات کی تھی کہ پہلے بڑی کوشش کی گئی کہ MQM -1 ہو جائے. الحمدللہ خود بخود وہ -1 ہو گیا. میں آپ کو بتا دوں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ میں یہی دفاتر اگر متحدہ کے اپنے میئر آ گئے, ان کو لکھ کے بھیجا جائے کہ دفاتر گھیرے جائیں, تو دیکھا جائے وہ گروا رہے ہیں نہیں گروا رہے ہیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ متحدہ نے پہلی مرتبہ اوپنلی الطاف حسین سے علیحدگی کا اعلان کیا ہے. فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف متحدہ. اس سے پہلے 92 میں الطاف حسین نے خود کیا تھا. وہ خود کرتے تھے, پھر آ جاتے تھے خود, مگر پہلی مرتبہ فرام دس سائڈ آف دا لائن جو سیکنڈ لائن ہے, اور وہ لیڈرشپ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. اب میں اپنا جو میرا ویو ہے, میری سوچ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو کام کرنے دیا جائے, ان کو چلنے دیا جائے مائنس الطاف. اور الطاف حسین کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ چیز چھپ نہیں سکے گی, 5-6 مہینے کے اندر اوپن ہو جائے گی. کیا ان کے پیچھے الطاف حسین ہے یا نہیں ہے, یا الطاف حسین کی سیاست ان کے ساتھ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے, لیکن شاہ صاحب یا انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. الطاف حسین صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہونا چاہیے, اور ریاستی کارروائی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے ان کی؟ دیکھیں, جہاں تک ریاستی کارروائی ہے وہ حکومت کو بڑی تیزی کے ساتھ کرنا چاہیے, مگر ایک مستقبل یہ نظر آتا ہے الطاف حسین کا کہ وہ پاکستان کی سیاست سے میں نہیں سمجھتا کہ کبھی پھر ان ہو سکے گا. میں بالکل واضح طور پہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو الطاف کے ساتھ سمپتھیز رکھے گا یا اس کے ساتھ جائے گا, وہ پاکستان کا دوست نہیں ہوگا, دشمن ہوگا. یہ بڑی کلیئر بات ہے. اور اب MQM نے بالکل کھلے عام یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم الطاف حسین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارا کوئی ان کی سیاست سے واسطہ نہیں ہے, کوئی اس کی اسٹیٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے, کوئی ہم ان کا جلسہ نہیں کرا سکتے, کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کو کام کرنے دیا جائے, ان کو توڑا نہ جائے. توڑنے سے فائدہ نہیں ہوگا, پھر توڑنے کا فائدہ الطاف حسین کو اور ان لوگوں کو ہوگا جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سیاست کر رہے ہیں. یہ ان کو سپورٹ ملے گی کہ وہ یہاں کے بندے جو ہے پھر وہ ان کی طرف دیکھیں گے, ان کو نہیں دیکھیں گے, کیونکہ یہ ٹوٹ جائیں گے. ابھی پکڑ کے اگر وہ آپ PSP میں ان کو ڈالتے جائیں گے تو وہ کچھ سیاست میں ان کو پڑھنے لگ جائیں گے, وہ صاف نہیں ہوئے.
تو اس قسم کی سیاست سے پاکستان کی ریاست ہمیشہ کمزور رہی ہے اور کمزور ہوتی جائے گی. یہ توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے. اب چاہیے کہ ریاست کو بچانے کے لیے سویلین کی سیاست کو ماننا بھی چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو, اور سویلین کے ساتھ سپورٹ میں جانا بھی چاہیے. ادروائز سویلین کی سیاست ایک ہو اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست اور ہو. کیونکہ الطاف حسین کو بنانے والے کون ہیں؟ ایک سوال یہ ہے. الطاف حسین کو بنانے والی اسٹیبلشمنٹ ہے, ضیاء الحق ہے, پرویز مشرف ہے. ان لوگوں نے ان کو بنایا, اور وقت اور حالات پہ سیاسی پارٹیوں نے بھی حالات کو سنبھال کے اس وقت چلانے کے لیے الطاف اس کو ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کی. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, اور اسی سے جڑا ہوا مجھے ایک سوال بھی ذہن میں آیا ہے. میں آخر میں چاہوں گی کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں. آپ نے جو کہا کہ ایم کیو ایم کو بنانے والے, الطاف حسین کو بنانے والے اسٹیبلشمنٹ ہیں. وسیم اختر صاحب پہ 12 مئی کا مقدمہ چل رہا ہے, اور وسیم اختر صاحب نے ابھی چند دن پہلے جب وہ جیل سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ اگر مرد کے بچے ہو تو 12 مئی کا مقدمہ مشرف پر بنا کر دکھاؤ. 12 مئی کا مقدمہ مشرف پر بنتا ہے؟ دیکھیں 12 مئی کا مقدمہ تو مشرف کے اوپر بنتا ہے نہیں بنتا ہے. مشرف کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے, اس کو تو آپ نے ریڈ کارپیٹ پہ بٹھا کے باہر بھجوا دیا. کورٹ نے کہا کہ خود حکومت فیصلہ کرے, وہ فیصلہ یہ حکومت نے کر دیا کہ تم جاؤ. چیخ کے اسمبلی میں کہے جا رہے تھے کہ ریڈ کارپیٹ ریسیپشن دیکھ کے مشرف کو پیپلز پارٹی نے باہر بھیج دیا. بھائی ہم نے تو ان سے صدارت چھینی اور کہا جا پاکستان سے. فرسٹ ٹائم ہسٹری میں کوئی فوجی جنرل کو آپ نے ایک سویلین گورنمنٹ نے ہاتھ سے پکڑ کے کہا ہو کہ جاؤ باہر, نکلو ادھر سے. مگر ان لوگوں نے تو بڑے طاقتور شیر تھے نا, ہم تو شیر نہیں ہے نا, وہ تو شیر تھے. شیروں نے دم چھپا کے کہہ دیا کہ گرو بابا تم باہر چلے جاؤ. آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے. اس لیے تو جو مطالبہ کرتا ہے کہ الطاف حسین پہ آرٹیکل 6 لگاؤ, میں کہتا ہوں یہ کیوں مذاق کرتے ہو پاکستان کے آئین کے ساتھ. آرٹیکل 6 نے کیا کیا ہے, کیا بچایا اس سے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا. آرٹیکل 6 نے. وقت بھی ختم ہو رہا ہے میرے پاس, وقت بھی ختم ہو رہا ہے. شاہ صاحب کی باتیں بہت زبردست ہیں. ایک اور نشست آپ کے ساتھ جلد ہونی چاہیے ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے. سید خورشید شاہ صاحب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر, مختلف اہم معاملات پہ بہت زبردست اپنی رائے اور تجاویز دے رہے تھے پروگرام میں. 51 سال پہلے 5 دشمن طیارے اور ایک جانباز, چند ہی لمحوں میں ہوا دشمن اور اس کا ارادہ خاک, اور فضا میں گونجا آج ہی وائٹل بیوٹی سوپ کے 5 خالی ریپرز اپنے قریبی دکاندار کو دے کر حاصل کریں 1 عدد وائٹل بیوٹی سوپ بالکل مفت. We reach out and touch you wherever you are. Have you heard the whispers of Berger in your life?